بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وفاقی وزیر برائے ایجوکیشن جناب خالد مقبول صاحب، آپ سربراہ بھی ہیں MKM پاکستان کے، آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے سر کو بتایا بھی کس طرح سے ہم یہاں او لیول کا اسکول اور ہم مزید کراچی میں ایسے 100 اسکول بنانا چاہتے ہیں. IT سٹی اور اسکول کے دورے کی دعوت بھی دی اور مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ سر بہت بڑا پروگرام لے کر آ گئے جس کے اندر اگر آپ اپنے گھر میں کسی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ آپ کو 30,000 روپے دے گی. آپ کی بہن بیٹی بھابھی اگر کوئی پڑھی لکھی ہیں، انٹر کیا ہوا ہے، وہ پڑھاتے ہیں. اور کس طرح سے 13 مزید یونیورسٹیز آ رہی ہیں یہاں پر. السلام علیکم سر. خیریت سے؟ وعلیکم السلام. سر میں چاہ رہا ہوں لوگوں کے بھی علم میں آ جائے سر کس کیا کیا مزید فیسلٹیز آ رہی ہیں سر ایجوکیشن کے حوالے سے. دو باتیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو ایجوکیشن کی منسٹری ہے وہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات تو ہم نے صوبوں کو منتقل کر دیے تھے، وسائل سارے، لیکن پھر بھی کراچی کی گنجائش اتنی بڑی ہے، یہاں پر بہت کچھ کیا جانا ضروری ہے. اس وقت یہاں پر آلریڈی 2 یونیورسٹیاں کراچی میں آ چکی ہیں، ان کے کیمپسز. حیدرآباد کی اردو یونیورسٹی بن چکی ہے اور 17-18 یونیورسٹیاں لانے کا پلان ہے جو بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں اگر ہمیں یہاں پر خالی بلڈنگیں موجود ہوں اور ہمیں مل جائیں. JDC جس طرح کام کر رہی ہے اور جس خاموشی سے کام کر رہی ہے، اور وہ کام جو کراچی میں ہونے سے براہ راست پاکستان کا فائدہ ہے، اس کو مل کے ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کیا ہے. اور جو نان فارمل ایجوکیشن ہے اس کے طریقہ کار بھی بڑے ضروری ہیں. کراچی میں اس وقت 60% لوگ سلم ایریاز میں رہتے ہیں. کراچی سب سے امیر شہر ہے لیکن سب سے بڑی غربت بھی اسی شہر کے اندر ہے. اور سب سے بڑا المیہ شہر کا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں سفید پوش لوگ ہیں جو کہ اپنا داستان غم بیان نہیں کر سکتے. یہ جو سفید پوش لوگ ہیں یہ براہ راست کراچی کے مستقل باشندے ہیں جنہوں نے سب کو بالا ہے، سب کو جگہ دی ہے، اور غربتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کراچی کے آس پاس، جو کہ جہاں پہ اسی غربت کی وجہ سے اب الٹریسی بڑھ رہی ہے. اور وہ شہر جو حوصلہ دینے والا ہے، اس کے حوصلے کو جوڑنے کے لیے وہ شہر جس نے پورے پاکستان کو تعلیم کا راستہ دکھایا ہے، تعلیمی ادارے کھولے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی خوشحالی براہ راست پاکستان کی خوشحالی ہے. کراچی کا امن براہ راست پاکستان کا امن ہے، اور کراچی کی تعلیم پاکستان کے کونے کونے کو تعلیم کے زیور سے آشنا کر سکتی ہے. تو JDC سے میں نے کہا جو کام کیا انہوں نے حیران کن کیا ہے، اور ابھی تک پوری طرح سے ان کا کام ہی اجاگر نہیں ہوا ہے. تو ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی آپ بڑھائیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اور یہاں پر بدنصیبی ہے کہ سینکڑوں اسکول خالی پڑے ہیں، عمارتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. جس ملک میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غربت اتنی بڑی ہوئی ہے، وہاں پہ گھوسٹ اسکول ہیں، لیکن کراچی میں تو 15 سال سے کراچی میں اسکول کی عمارتیں خالی پڑی ہیں، بڑی بڑی سرکاری عمارتیں خالی پڑی ہیں. ہمیں وہی حوالے ہمارے کر دیے جائیں تو عمارتیں بھی بچ جائیں گی، کراچی بھی بچ جائے گا. اور یہاں پر تعلیم، بنیادی تعلیم سے اب ہم چاہتے ہیں یہاں پر علم نافع دیا جا سکے، ٹریننگ کا پروگرام ہو، ہنر سکھایا جا سکے، اخلاقی تعلیم اس کے ساتھ ہو، تربیت کا کام کیا جا سکے. چائنا میں اتنی آبادی کے باوجود ان کو لوگ کم پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے یہاں آ رہے ہیں. وہ ہزاروں لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان کی نظر کراچی کے اوپر ہے. تو کراچی کے لوگوں کو ایک تو سہولت فراہم کرنی ہے، دوسری کراچی کے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. جاپان اور جرمنی میں آبادی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور ان 15 کروڑ پاکستانی نوجوانوں کی ان کو ضرورت ہے. تو میں خاص طور پہ کراچی کی مخیر حضرات سے، یہاں کی جو NGOs ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا، آئیے مل کر سندھ کے شہری علاقے جو کہ اس 50 سال میں، خاص طور پہ 17 سال میں مکمل طور پر ان کو پتھروں کے دور میں دھکیلنے کی پوری ایک سازش کی گئی ہے، ان کو نکالیں کہ روشنی پھیلے. میں انشاءاللہ سر آپ کو ایک پرپوزل بھی دوں گا. نیفٹیک آپ یقین جانیں اتنا زبردست پروگرام ہے کہ جس طرح خالد مقبول صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کے ہر کونے میں، سندھ کے ہر کونے میں نیفٹیک کو لے کے جائیں گے. ہر لڑکے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ، لڑکی کے ہاتھ میں ہنر ہوگا. گھر بیٹھے تم 200 400 600 800 ڈالر کما لو. اور سر انشاءاللہ ہم آپ کو پرپوزل بھی دیتے ہیں اور گرانٹ کے لیے آپ کو درخواست دیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.